بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا کرے، آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف الہی۔ حضرت عمر بس اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ نے اس کو ایک درہ مار دیا۔ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس وقت تو نہیں آتے، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا، آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ دے کر اس کو فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر کو تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ ہرا کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا ہے، چلو اس کی خیر خبر لیتے ہیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے، ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائے۔ امیر المومنین عمر کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا، میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے؟ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی وہ ہمارے امیر بنے ہیں، بھلا ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا، کھجوریں، چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو بھر لیا اور فرمایا میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ پر اسی کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری آپ کی کمر میں رکھ دیا۔ آپ نے نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا، کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا، ہررا کے حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا، وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، جو بچا تھا اور دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق، یہ بجائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر نے ان کو تسلی دی اور فرمایا جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ آمین۔